آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا، چاش کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعاک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا۔ گزشتہ کل بھی ان آیات کی ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی تھی، لیکن آج یہ ایک اور انداز سے ایک عاشق رسول کی زبان سے، ان کے قلم سے لکھی ہوئی تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ما ودعاک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا، یعنی گزشتہ زمانے میں رب کی رحمت کا تعلق ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا۔ اس میں غور کیجیے کہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا جو تعلق ہے، فرمایا ہمیشہ محبوب تمہارے ساتھ رہا، کیونکہ ودعا علماء کہتے ہیں ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضور پہلے ہی سے نبی ہیں، اگرچہ نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوا، دوسرا یہ کہ حضور میں خدائی طاقتیں ہیں، کیونکہ آپ کا کنیکشن ہمیشہ رب سے ایسے ہے جیسا مشین کا تعلق بجلی کی پاور سے، جیسے مشین میں بجلی کی پاور ہوتی ہے، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کا علم اور قدرت ہے۔ اسی طرح یہ جو بات میں نے کہی، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی، اس پر آیات اور احادیث شاہد ہیں جو بات یہ کہی گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالی سے ایسی وابستگی ہے جیسے لیمپ کے نور کو چمنی سے، کہ جہاں لیمپ کا نور ہے وہاں چمنی کا رنگ، تو فرمایا جو حضور سے وابستہ ہے وہ رب سے تعلق رکھتا ہے، اور جو حضور سے علیحدہ ہے وہ رب سے بھی علیحدہ ہے۔ اور فرمایا کہ نہ مکرو جانا وما قلا، نہ مکرو جانا، نہ پسند کیا، یعنی جس طرح کافروں نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو ناپسند کیا تو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تو نہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا، بلکہ تمہارے ساتھ تو کنیکشن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور فرمایا نہ مکرو جانا، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی ناراض ہی نہ ہوا۔ اور فرمایا کہ معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اس لفظ سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوا کہ جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کی خطائیں رب کی عطائیں ہوتی ہیں، اور اس پر پورا ایک رسالہ مفتی صاحب نے لکھا کہ کتاب قہر کبریہ، تو اس پر پورے اس میں دلائل دیے کہ جو انبیاء کرام سے جو خطائیں بھی اگر ہوئیں یہ رب کی عطائیں ہیں، اور اس میں رب کا اطاعت فرمانا یہ محبوبوں کے لیے ان کی دلجوئی کے لیے ہوتا ہے، اس میں ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا کہ بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ کیا مراد؟ یعنی محبوب آپ کے لیے یہ جو قبر والی زندگی، برزخی والی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے۔ اس میں آپ کو ہر وقت وصال، یعنی اللہ سے کنیکشن، اس کی محبت، اس کا قرب وصال، اور ہر آن آپ کی معراج ہے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ حیات النبی بھی ثابت ہو گیا، یعنی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو یعنی یہ جو برزخی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہر وقت وصال ہے، ہر وقت معراج ہے۔ تو اس سے مسئلہ حیات النبی بھی ثابت ہوا۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح برزخ میں بہترین جگہ ہے، اور بہتر جگہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر اور قبر انور ہے، اور یاد رکھیے کہ جہاں حضور کا جسم مبارک جس زمین سے مس ہے، فرمایا وہ جنت بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخروی زندگی، اللہ نے فرمایا کہ آپ کی پچھلی زندگی، فرمایا کہ پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، تو فرمایا اخروی زندگی جو بعد قیامت شروع ہوگی دنیاوی زندگی سے افضل ہے، کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ یعنی آج دنیا میں انکار کرنے والے بہت ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی انکار نہ کر سکے گا۔ فرمایا جس طرح آپ کہ دنیا میں فضائل جو ہیں لوگوں کو قالا سے معلوم ہوئے، کیسے پتہ چلے حضور کے فضائل؟ صحابہ کی زبان سے سنا، تابعین اولیاء کاملین کی زبان سے پتہ چلا۔ قالا یعنی کہا تو ہم نے سنا یہ میرے آقا کی عظمت ہے، تو فرمایا دنیا میں آپ کے فضائل قال سے معلوم ہوئے، جبکہ وہاں حال سے معلوم ہوں گے، کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ جیسے کہ علماء نے مثال دی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر مصر میں معلوم ہوئی، کہ جب تک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے تو پھر ان کی قدر اللہ نے دکھائی۔ تو فرمایا اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور جو شان ہے وہ کما حق ہو، وہ قیامت میں ظاہر ہوگی، اور وہاں آپ کے لیے مقام محمود، شفاعت کبریٰ، تمام نبیوں کے حق میں آپ کی گواہی، حوض کوثر، وسیلہ عطا فرمایا جائے گا۔ تیسری بات اسی آیت کے تحت یہ ایک دو باتیں ہو گئی، پھر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، تو فرمایا کہ محبوب ہر گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے، کہ ہر آن ہر لمحہ آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور آپ کا چاند جو ہے وہ عروج میں رہے گا۔ اور علماء کہتے ہیں آیت کریمہ کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے توسل اور آپ کے وسیلے سے لوگوں کی آخرت دنیا سے بہتر، آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی، اور جو محبوب آپ کو چھوڑ دے گا وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ پھر سنیے آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو اللہ دنیا میں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، سر سے لے کر پاؤں تک میرے محبوب کو اللہ نے، ہمارے آقا کو معجزہ بنا دیا، سراپا معجزہ بنا دیا۔ اسی طرح اس کی تفصیل اگر آپ نے پڑھنی ہو کہ سر سے لے کے پاؤں تک حضور کیسے معجزہ تھے، تو مفتی صاحب کی کتاب ہے، یہ اگر آپ لے سکیں مارکیٹ میں ہے، شان حبیب الرحمن کے نام سے، کیا زبردست قرآن کی ایک ایک آیت کی مختصر تفسیر کر کے اس میں زبردست انداز سے اس کی آپ نے حضور کا سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کیسے اللہ کے معجزے ہیں اور کیسا اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آیت کریمہ ہے کہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وہاں آپ کو شان معلوم ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ کے دین کو مشرق و مغرب میں پھیلایا، اور آپ کو اللہ نے بہت اولاد اور بے شمار امت بخشی، اولین آخرین کے علوم آپ کو دیے، آپ کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا، برزخ میں آپ کی پہچان ہی لوگوں کی کامیابی ٹھہری، اور فرمایا کہ قیامت تک آپ کے روضہ انور پر فرشتے اور جن و انس کو سلامی کے لیے حاضر کر دیا کہ قیامت تک لوگ آتے رہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے رہیں۔ فرمایا یہ تو دنیا میں اللہ نے آپ کو اتنا دیا، اور آخرت میں فرمایا شفاعت عامہ، سب کی شفاعت، یعنی خود اللہ اذن عام دے گا۔ فرمایا کہ مقام محمود، وسیلہ، حوض کوثر وغیرہ کی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب کی قسم
میں اس وقت تک راضی نہ ہوگا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا. تو فرمایا جب تک میں رب سے راضی نہیں ہوں گا کہ میرے سارے امتی جو دوزخ میں ہوں اللہ ان کو بخش دے. یاد رکھیے کہ یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ بھی خیال رکھیے گا کہ یہاں صرف نبوت وحی یا محبوبیت کا عطا فرمانا مراد نہیں، بلکہ وہ تو نزول والضحیٰ سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کو دے دی تھی. اور فرمایا کہ نہ صرف حوض کوثر یا خیر کثیر، عالم کثرت مراد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو عطا ہو چکے، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ انا اعطیناک الکوثر. اور اس کے علاوہ نعمتیں ہیں جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتی، اللہ نے اتنی اپنے محبوب کو عطا فرمائی. یہاں پر میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات لکھی اپنی تفسیر میں امام باقر سے ایک روایت نقل کی، وہ سنیے کہ حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے امام مذکور سے پوچھا کہ جس شفاعت کا اہل عراق ذکر کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ اب دیکھیے، تو آپ نے فرمایا بخدا حق ہے. آپ نے فرمایا بخدا حق ہے. کٹ رہی آواز. آپ نے فرمایا کہ بخدا حق ہے، اور مجھ سے ابے بھائی آواز کم نہیں کر، نیچے سے وہ حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے امام مذکور سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا بخدا حق ہے. مجھ سے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے میرا رب ندا کرے گا اور پوچھے گا یا محمد صلی اللہ علیہ آپ راضی ہو گئے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا. یعنی جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہے گا. اور یہاں پر یہی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. اس سے اگلا جملہ جو امام باقر نے لکھا وہ سنیے کہ امام باقر جو کہتے ہیں کہ فرمایا کہ پھر اس شخص سے کہا جس نے یہ بات پوچھی تھی شفاعت کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت کون سی ہے؟ تو وہ 24ویں پارے میں ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سب کو معاف کر دے گا. امام باقر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے لیے قرآن کریم میں اگر سب سے زیادہ امید افزا کوئی آیت ہے تو وہ یہی والی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو آپ یہاں غور کیجئے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں یہ باتیں ارشاد فرمائی. یاد رکھیے گا علماء کہتے ہیں اس سے چند مسئلے بھی معلوم ہوئے اس آیت کریمہ سے. نمبر ایک یہ کہ تمام انبیاء رب کے محب اور طالب ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اس کے طالب بھی ہیں. اس کو فرمایا کہ رب انہیں راضی فرمانا چاہتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو جتنے انبیاء ہیں وہ سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ وہ رب کے مطلوب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. یعنی اللہ کو مطلوب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں کہ رب انہیں راضی فرمانا چاہتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ محض حضور کی رضا کی وجہ سے اللہ نے نازل فرمائے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ تبدیلی قبلہ، یہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی،
لیکن حضور کی رضا اس میں تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو. تو دیکھیے کہ اللہ نے محض اپنے محبوب کے رضا کی وجہ سے قبلے کو تبدیل کر دیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسلام کے احکام میں یہ بھی ہیں کہ قیدی کافروں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا، لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جو قید میں آ جائے اسے قتل کر دیا جائے. لیکن دیکھیے کہ وہ حضور کی رضا یہی تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اللہ نے اپنے محبوب کی رضا پر یہی نازل کر دیا. دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہیں، یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ حضور کے والد والدہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، کیونکہ کوئی فرزند، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے دوزخ میں رہنے پر کبھی راضی نہیں ہوتا، اور حضور رب تعالیٰ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان کے والدین کی وجہ سے بھی راضی فرما دے گا کہ ان کے ایمان کا. بعض لوگ اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ حضور کے والدین کیا مومن تھے نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کس پر تھے. تو دیکھیے یہاں سے اس آیت کریمہ سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ رب اپنے محبوب کے رضا چاہتا ہے، اور کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو کبھی یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں اور وہ خود جنت کے اعلیٰ درجے پر ہو. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کے والدین بھی جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور رب تعالیٰ ان کو راضی فرما دے گا، لہذا رب ان کو دوزخ میں نہ بھیجے گا تاکہ محبوب کو تکلیف ہو. تیسری بات اسی آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین حضور کے محبوب غلاموں کو بھی جنت میں ضرور بھیجے گا، اور کیونکہ حضور کے جو محبوب ہیں وہ حضور چاہتے یہ ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں، تو اللہ اپنے محبوب کی چاہت پر ان غلاموں کو بھی جنت میں بھیجے گا. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا. پھر آیت کریمہ مزید، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو گیا، پھر انشاءاللہ اسے ہم ہفتے کو مکمل کریں گے. الم یجد کا یتیما فآوی اور ووجدک ضالا فہدی. اور یہ جو آیت کریمہ جو آگے رہ گئی آپ کو سنیں کہ 6 آیات کریمہ وہ بھی کس انداز سے، کس خوبصورتی سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی زبردست تفسیر کی تھی. ہم نے گزشتہ کل بھی سنی تھی، ابھی ایک نئے انداز سے بھی کل یہ والی ہم سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ سورہ الم نشرح کا بھی آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حضور کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور حضور کا ادب، احترام، تعظیم ہمیں نصیب فرمائے. ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو اور ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ رسول کبھی پیدا نہ ہو. اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، حضور کی امت پر اللہ کرم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما. ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما. یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہ اپنی محبوب کی نگاہ کرم نصیب فرما. حضور کا ہمیں مولا کریم سچی غلامی نصیب فرما. حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے. اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیارا دین لے کر آئے، اس دین کی ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرما، اور اس دین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.